إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ قلب کی پاکی کیا ہے اور قلب کو کس طرح پاک کیا جائے، اور قلب ہوتا کیا ہے؟ قلب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے انسان کو، جو انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا اللہ نے بنایا ہے۔ قلب کو دل کہتے ہیں۔ اس کی پاکی اصل ہے ایمان کے لیے، کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا دیا اہم انسان کو؟ ایک جان میں روح ڈالا ہے اور جسم دیا ہے، اور وہ جسم میں دل کو فٹ کر دیا ہے، دل کو رکھا ہے، اور دل کا کام ہے ایمان لانا۔ دل صرف ایک کام کرتا ہے، قلب کا کیا کام ہے؟ صرف اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، رسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانا، یہ قلب کا کام ہے۔ اب یہ پھر قلب کو کس طرح پاک کیا جائے؟ چلیے، ایمان جیسا آ جائے گا دل میں اللہ اس کے حبیب کا، تو دل پاک ہو جائے گا۔ جیسا ایمان کی ہم تجدید کرتے لا الہ الا اللہ سے، قولی لا الہ الا اللہ سے، اور ذکر لا الہ الا اللہ سے، قلبی لا الہ الا اللہ سے، تو دل پاک اور منور ہوتا جائے گا۔ اب یہ کیسے پتا کرے کہ دل پاک ہمارا کب ہوا ہے اور کیسے ہوگا؟ اور دیکھیں، اکثر جو تعلیمات ہے، ایک تعلیم وہ ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، جو جسم کی ہوتی ہے، جو شریعت ہے، وہ علماء جو ہے وہ عام کرتے جسم کی، یعنی کہ شریعت کی بتاتے طہارت کیسی لیے جائے اور جسم کو کیسے پاک کیا جائے۔ لیکن آج جو ہے دل کو پاک کس طرح کیا جائے، اس پر تعلیم نہیں ہوتی۔ اور دنیا میں ہر جگہ اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، یعنی کہ معاشرے کو اصلاح کرنا اور ان کو عمل میں لگانا، اس طرح کے بیانات ہوتے، پروگرام ہوتے، لیکن قلب کی پاکی کے تعلیمات نہیں ہوتے۔ تو پھر کہاں سے سیکھیں ہم دل کو پاک کرنا؟ کہاں سے جانیں اور اس پر کب محنت کریں؟ دل پر ایک محنت ہے، دل کا ایک درس ہے اولیاء اللہ کے پاس۔ تو دل کی پاکی کے لیے غوث الثقلین کے پاس جانا پڑے گا۔ دل کی پاکی کے لیے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا۔ دل کی پاکی کے لیے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا۔ دل کی پاکی کے لیے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان کے پاس جانے سے دل پاک ہوگا، دل کی تعلیم ہوگی اور قلب کو پاک کیا جائے گا۔ دیکھیں، اب غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال کر گئے، خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اب پھر ہم کہاں جائیں؟ وہ تو بظاہر جسم سے موجود نہیں ہے دنیا میں۔ اب ہم کس کے پاس جا کے تعلیم حاصل کریں؟ اگر آپ کو شریعت کی تعلیم ہونا ہے، آپ علماء دین کے پاس سیکھ سکتے ہو کس طرح سے وضو کیا جائے، نماز ادا کیا جائے، لیکن دل کو کس طرح مینٹین کیا جائے، دل میں کیسے ایمان لایا جائے، دل کو کیسے بیلنس کیا جائے ایمان کے سہارے، اور دل سے ایمان لا کے پھر عمل کس طرح کیا جائے، تو ہم کس کے پاس جائے؟ تو جو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، جو خلفاء ہے، جو خلیفہ ہے، جو ورثہ ہے، جو ولیاں ہیں، ولیوں کے جو مرید ہے اور جو کامل پیر ہے، ان کی صحبت میں دل پاک ہوگا۔ تو ہمیں وہاں سے دل کی پاکی کو حاصل کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دل کو بڑا ایک انسان کے جسم کو عطا کیا ہے تاکہ بندہ اس سے قلب سے ارادے کر سکے، قلب سے فیصلے لے سکے اور دل سے ایمان لا سکے۔ اور جتنے ہم عمل کرتے وہ جسم سے عمل کرتے، نماز جسم سے ادا کرتے، حج بھی کرے تو جسم سے کرنا ہوگا، اور جو کچھ بھی اعمال بظاہر نظر آتے ہیں وہ جسم سے ادائیگی ہوتی ہے، لیکن
دل سے ادائیگی ہونے والا عمل کیا ہے؟ وہ ایمان ہے. ایمان بھی عمل ہے جو ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایمان ہے. اور اکثر تعلیمات جتنے اولیاء اللہ کی ہوتی ہے وہ تعلیمات صرف لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اصل میں ایمان ہے نا. ایمان انسان کو اصل ہے. دیکھیں خبر میں سوال ہے، خبر میں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے، یہ تین بھی سوال ایمان پر ہے. ایمان والا جواب دے گا. اگر کوئی کافر کا انتقال ہو جائے، کوئی مشرک مر جائے، یا کوئی یہود یا نصارہ مر جائے، اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب نہیں دے سکتا. تو جواب دینے والا کون ہے؟ ایمان والا ہے. جواب دینے والا کون ہے؟ جو دل میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا ہو، وہ جواب وہاں پہ دے گا. کہاں پہ؟ خبر میں. تو خبر کے جو سوالات ہیں ایمانی سوالات ہیں. تو ہمیں خبر کی تیاری کرنا ہے. میرے آقا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخرت کی منزل کی پہلی منزل خبر ہے، اور وہ خبر پہلی منزل ہے. اس میں کامیاب تو ہر منزل میں کامیاب، اس میں ناکام تو ہر منزل میں ناکام. تو وہ کامیابی کے سوال ایمان پر ہے، جو قلب کی پاکی سے ملتے، قلب کی منور سے ملتے، قلب کو ایمان لانے سے ملتے. اور ایمان کی کیفیت دو رہتی ہے. ایک ایمان بڑھتا ہے، ایک ایمان گھٹتا ہے. کم ہوتا ہے ایمان، بڑھتا بھی ایمان. ایمان کامل بھی ہوتا اور ایمان ڈلمل بھی ہوتا. ایمان اصل ہے، ایمان ضروری ہے. اور جو بندہ ایمان نہیں لائے اللہ اس کے رسول پر، جیسا لانے کا حق ہے، کیسا دل سے لانا ہے. اگر دل سے ایمان نہیں لے کے آگے ہم آسمان جیسے نیکیاں کرو، پہاڑ جیسے نیکیاں کرو، جبکہ ایمان ہی نہیں تو وہ عمل قبول نہیں. اگر کوئی بندہ اگر ایمان لا لے، چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرو، اللہ قبول کر لے گا. تو اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے پاس ایمان ہے. وہ ایمان دل میں رہتا ہے، وہ قلب میں رہتا ہے، اور وہ قلب کی پاکی ضروری ہے. اب دیکھیں، اب جسم جو ہے، پانی اگر نہیں نہانے سے جسم کیا ہے؟ جسم یہ ہوتا ہے کہ پانی نہانا شرط ہے تاکہ جسم پاک رہ سکے. یہ شرط ہے، ضروری ہے، کنڈیشن ہے. ورنہ اگر بنا پانی نہائے ہم کہیں نکل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے. تو جسم ضروری ہے پانی نہانے کے لیے، اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہوتا ہے. اسی طرح دل کو بھی مینٹین کرنا ہوگا، دل کو بھی پاک کرنا ہوگا. لیکن ہم جسم کو پاک کرتے لیکن دل کو پاک نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں بلکہ دل کو دیکھتا ہے، اور دل کے ساتھ جسم کو بھی پاک کرنا ہے. دو کام ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن آج دنیا میں جسم کی پاکی پر توجہ دیتے، قلب کی پاکی پر توجہ نہیں دیتے. دل کو پاک کرنا اس پہ توجہ نہیں دیتے، صرف جسم کی توجہ دیتے، جسم میں بناوٹ دیتے، جسم میں کیا ہے اٹریکشن دلاتے، لیکن قلب کو کس طرح پاک کیا جائے اس کے بارے میں نہیں بتاتے. تو ہمیں تعلیم جو ہے قلب کا ایک درس ہے، دل کی تعلیم حاصل ہونا ہمیں، وہ ہے اصل ایمانی تعلیم. ایمانی تعلیم ہونا ہے، اور وہ ایمان کی تعلیم صرف ایک سے آتا ہے جو ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، سارے صحابہ اللہ کے کلمہ توحید کا ذکر کرتے تھے بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ قول سے ذکر کرتے تھے، اور یہ ایمانی تجدید کلمہ ہے. اور کلمے جو ہے یہ تجدید ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. آج ہم دیکھو ہمارے میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، کبھی ہم اللہ پر شکایت بھی کرتے، کبھی ہم مطمئن ہوتے، کبھی ہم بے چین ہوتے، کبھی ہم خوش ہوتے، کبھی ہم غم ہوتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں ہونے کی وجہ ہے. اگر ایمان کو ہم مینٹین کریں، ایمان اگر ہمارا ہوگا تو بیلنسنگ ہوگا، ہمیشہ ایمان خوش رہے گا اور وہ تازہ رہے گا، اور قلب خوش رہے گا. قلب خوش ہونے سے جسم خوش ہوتا ہے. تو ضروری کیا ہے ہمارے لیے؟ قلب ہم پاک کرنا. قلب کیسے پاک ہوتا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اولیاء اللہ کا نظام ہے کہ ہفتے میں ایک بار حلقہ ذکر رکھتے، تاکہ بندہ جو ہے ہفتے میں، بندے ہم سے گناہ ہوتے، فوراً جیسا ہم تجدید کرتے ہیں ذکر کی،
تو اس سے کیا ہوتے ہیں، ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ہمارا دل منور ہو جاتا ہے، ہمارا دل پاک ہوتا ہے، اور ہمیں پھر اللہ اس کے رسول پر پھر ہم ایمان لا سکتے ہیں، پھر ہم اچھے عمل کر سکتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم قلب کو پاک کرنا، قلب کی پاکی حاصل کرنا، اور قلب اصل اللہ کے پاس، دل اصل ہے، دل کے بعد دل جیسا پاک ہو جائے، یہ اصل ہے کام، یہ بیسک ہے، فنڈامنٹل ہے۔ اسی لیے دیکھو جتنے کافر ہیں، جتنے یہودی ہیں، جتنے نصرانی ہیں، جتنے غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان کو پہلے کلمہ پڑھایا جاتا، دیکھیں پہلے کلمہ پڑھانے سے مراد ان کے دل کو پاک کرنے کا کام ہے۔ لیکن کیا کرے آج مسلمان، صرف کلمے کو کلمے کی جگہ پہ رکھے، خالی زبان سے کلمہ پڑھتے، لیکن وہ کلمے کے ساتھ پریکٹس نہیں کرتے، وہ دل سے مینٹین نہیں کرتے، اور وہ دل سے کام نہیں لیتے۔ دل کا کام ہے کلمہ توحید کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر ایمانی تجدید کے لیے زندگی بھر اللہ کا ذکر کرنا، تاکہ دل منور رہتا ہے، دل پاک رہتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ناشکری جاتی ہے، اور اللہ پر ایمان جیسے کا ویسا رہتا ہے۔ جیسا اللہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قلب سلیم چاہتا ہے، وہ قلب جو پاک، جس میں شرک نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، وہ اللہ کو ویسا دل چاہیے۔ آج ہمارے دل میں کیا ہے، کفر، کبھی اللہ ہے بولتے معاذ اللہ، کبھی اللہ نہیں ہے بولتے، کبھی اللہ کے جگہ دوسرے سے بھی ایک امید رہتی ہے، کبھی اللہ پر امید رہتی ہے۔ یہ کیسے امید رہتے ہے؟ یہ دل سے رہتی ہے، کوئی بولتے کسی کو نہیں۔ سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ ہی بے شک رب ہے، اللہ ہی ہمارا الہ ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، لیکن دل میں تو یہ سوچتے۔ تو یہ دل سے یہ سوچنے کی بیماری جانا ہے، بولے تو کیا کرنا، لا الہ الا اللہ کو دہرانا، لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، لا الہ الا اللہ کو سمجھنا۔ جب ہم بندہ سمجھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایمانی تجدید نصیب ہوتی ہے، پھر بندے کا قلب اٹھتا ہے، قلب جاگتا ہے، اور وہ دل جواب دیتا ہے کہ بے شک لا الہ الا اللہ۔ ہر چیز ایسی ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور اسی لیے ہے، آج ہم ایمان والے اسی لیے نہیں ہیں کہ ہم کلمے کو نہیں سمجھتے اور ہماری ایمان کی تجدید نہیں کرتے، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے شیطان مار کے نکل کے چلے گا، اس لیے کب کے ہار گئے ہم، اب ہارے ہوئے ہیں، مردہ ہیں ہم۔ خبر میں تو دور کی بات ہے، میں جواب دے لے سکتا ہوں، بولنا یا سوچنا، فی الوقت جواب نہیں دے سک رہے ہم۔ ہاں یقیناً کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا خود زندگی میں جواب نہیں دے رہے، خبر میں دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ہمیں خبر میں اصل وہاں پہ دینا ہے، وہاں پہ مرنے کے بعد پھر انسان جگنے والا ہے، اٹھنے والا ہے۔ یہاں سے دے گا تو وہاں سے دے گا، یہاں نہیں دے گا تو وہاں بھی کلمے کا جواب نہیں دے گا، پھر بندہ رسوا ہوگا۔ تو ایمان ضروری ہے، دل کی پاکی ضروری ہے۔ اب دیکھو، اچھا جسم ناپاک ہونے سے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر جسم بدبودار ہے تو ناپاک ہو گیا ہے، سمجھ میں آیا ہے، اور پانی نہیں نہ ہے تو ناپاک ہو گیا ہے، اور یا پھر پیشاب کے جسم پہ چھینٹے پڑ گئے تو ناپاک ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں ذرائع، ٹھیک ہے، ان وجوہات، ان وجہ سے جسم گندا ہوتا ہے۔ پھر دل کیسا گندا ہوتا ہے؟ اب آپ کو یہ سوال ہوگا کہ آپ تو کہہ رہے کہ دل کو پاک کرنا، تو دل ناپاکی کیا ہے؟ اصل ناپاکی شرک ناپاکی ہے دل کی، کفر ناپاکی ہے دل کی، نفاق ناپاکی ہے دل کی۔ پھر یہ شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کو ہے بھی بولنا، پھر نوکری بھی ہے بولنا، یہ شرک ہے۔ کفر کیا ہے؟ زبان سے اللہ ہے بولنا، دل سے اللہ نہیں ہے بولنا، کفر ہے، یہ ناپاکی ہے دل کی۔ نفاق کیا ہے؟ کبھی اللہ ہے بولنا، کبھی نہیں ہے بولنا، یا پھر زبان سے تو ہے بولنا، دل سے نہیں ہے بولنا، نفاق ہے، یہ اندر ایک باہر ہے۔ تو یہ ناپاکیاں ہیں، یہ اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ صرف ایک لا الہ الا اللہ، رسول اللہ کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ذریعے سے بندہ ایمان والا ہو سکتا۔ آج فی زمانہ مسلمان تو ہو جاتا لیکن ایمان والا نہیں ہوتا۔ ایمان والا بننے کے لیے غوث و ثقلین کے غلاموں کی زندگی میں آ جانا چاہیے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مریدین میں سے شامل ہو جانا چاہیے، تاکہ بندہ کیا ہے، ایمان والا ہو سکتا۔ ورنہ مسلمان بن کے ہی رہتے، مسلمان تو بنتے لیکن ایمان والے نہیں بنتے۔ تو ایمان والوں کے لیے کیا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کو سیکھے، سمجھے، پھر اس پر تجدید کرے، پریکٹس کرے، پھر ایمان آتا ہے تو بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔
رب العالمین.